جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ آتا ہے تو یقیناً اس روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بڑھ کر کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ انسانیت کے لیے ان سے زیادہ عظیم ترین رحمت کا تصور کسی اور کے حوالے سے ممکن نہیں ہے۔ بہت آسان اردو کا جملہ لفظ وجہ وجود کائنات وہ ہیں۔ جب وہ یعنی لولا کا لما خلقت الافلاک، اگرچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پر کچھ سند کے اعتبار سے کلام، لیکن معنی کے اعتبار سے سب کے نزدیک اس کے اوپر اجماع و اتفاق ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو یہ کائنات ہی نہ بنتی۔ بے شک یہ قوت سماعت ہو کہ بصیرت و بصارت، یہ سب کچھ صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا فیضان ہے۔ جب بھی ہم یہ موضوع چھیڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو صرف اور صرف اس بات تک محدود رہ جانا کہ ہم ان کی ولادت کی خوشی اور مسرت اور محبت کا تذکرہ کریں، یہیں تک محدود رہ جانا اور عملی پہلو کی طرف نہ جانا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا۔ اس المیہ پر ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ نے انٹرو کے اندر سیرت کی بات کی، عمل کی بات کی، کردار کی بات کی، ان کی شخصیت سے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان کے نقوش پاک کو کس طرح سے لینے کی ضرورت، اس کے اوپر بات کی۔ یہ سب سے پہلے قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کے اس مہینے کے اندر جب بھی یہ تذکرہ ہو تو بابا آج کی ہماری سوسائٹی کے سلگتے مسائل، ان کو سیرت طیبہ کی روشنی میں کیسے حل کیا جائے، اتباع، عمل، عملی کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وے آف لائف ہے، ضابطۂ زندگی ہے، اس کو اختیار کرنا یہ ہے اصل بات۔ اور اس کو میں اگر آسان لفظوں میں کہنا چاہوں تو بھائی ولید شیخ صاحب، ایک ہوتا ہے جمال مصطفیٰ، ایک ہوتا ہے کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو ایسا ہے جو عام انسانوں میرے اور آپ کے لیے غیر اختیاری ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک ایسا تھا، اب اگر میں چاہوں بھی تو میں نہیں بنا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ایسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک ایسا تھا۔ یہ جمال مصطفیٰ، عشق کا ذریعہ ہے، یہ عقیدت کا ذریعہ ہے، محبتوں کا ذریعہ ہے، جانیں لٹوانے کا یہ ذریعہ ہے، اور یہ معطر ترین تذکرہ ہے۔ اس کے ذکر سے زبان، دل، دماغ معطر ہو جاتے ہیں، مقدس بن جاتے ہیں، متبرک بن جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں۔ بار بار اس کا ذکر کرنا چاہیے، یہ ذکر عبادت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیں جہاں تک انسانیت کے لیے اتباع کا معاملہ ہے وہ کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ نبی کی نماز ایسی تھی، نبی کا روزہ ایسا تھا، نبی کی رات کی عبادت ایسی تھی، معاف کر دینے کا جذبہ ایسا تھا، ساری صفات کو حقیقی جو وجود ملا وہ نبی کی ذات گرامی سے۔ تو دراصل عملی پہلو کی طرف آنا یہ ایک بہت بڑا اہم ترین پہلو ہے جس کو ہمیں ہر وقت ہائی لائٹ اور مینشن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم پیغمبروں کے اندر بھی امامت کا مقام بلند کیوں مل گیا؟ وہ دراصل بنیادی سبب ہے ختم نبوت۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا منصب اور مقام بلند ملنا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت انبیاء، ریاست انبیاء، انبیاء کی سرداری کا مقام بلند دیا گیا۔ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے اندر اگر میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں تو وہ بڑا خوبصورت اور حسین ترین جواب یہ ہے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں فلاں نبی وہ بھی کامل، وہ بھی کامل، وہ بھی کامل، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اکمل۔ تو وہ فرمایا کرتے ارے بھائی سارے کے سارے انبیاء اکمل ہیں اور ہمارے نبی ان اکمل سرداروں کے بھی سردار۔ کیا کہنا ہے؟ کسی نبی میں نقص کا کوئی پہلو نہیں ہو سکتا، وہ سارے کے سارے کامل اکمل۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ معراج کے واقعے میں تمام انبیاء کی امامت کا بلند منصب عطا کر کے ساری انسانیت کو یہ بتا دیا گیا، ختم نبوت کا ہار پہنا کر یہ بتا دیا گیا انسانوں کے مقابلے میں تو وہ ہیں ہی افضل، لیکن جتنے انبیاء کرام گزرے ان تمام نبیوں کا بھی ان کو مقام سرداری، ریاست اور مقام، درجہ، منصب جو عطا ہوا وہ سب کی امامت کا درجہ ہے، قیادت کا درجہ ہے، اور یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ اور فیضان ہے۔ اور اسی سے ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے، یہ سوال بھی کلیئر ہو جاتا ہے
اب انسانیت کے لیے نجات کا اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور ان کے منصب کے دفاع کے اندر انسانیت کو، آج موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، لیکن ان کے نبیوں نے بھی دراصل اقتدا کی ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان نبیوں نے اقتدا کی ہے تو ان کی امتیں کیوں نہ اس نبی کی اقتدا کریں؟ ان کو بھی نجات تبھی ملے گی جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں آئیں گے۔